آپ سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج بھی ہم آپ کو اردو قواعد پر پڑھا رہے ہیں اور یہ بھی نشانیاں اردو قواعد سے متعلق ہیں اور اکثر ہمارے امتحان میں آتی ہیں۔ تو آج آپ تخفیف و تشدید اور تنوین اور غنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں جس کا آپ کو جواب دینا ہے، اور آخر وقت تک ہماری ویڈیو سے آپ جڑے رہیے گا۔ آخر میں ہم سوالات بتائیں گے۔ تو دوستو، یہ ہے کبھی ایک حرف کی آواز دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ لکھنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ ہم لکھیں گے، مگر اس پر یہ نشانی لگا دیں گے جیسے کہ ہم نے سرخ لگائی ہے، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ اور اس حرف کو جس پر یہ نشان ہوگا مشدد کہیں گے، جیسے غلہ، اس میں لام پر تشدید ہے تو اور غین جو مشدد ہے، یعنی غین پر نہیں ہے تو غین جو ہے مشدد ہے۔ اور اس کے بعد ہے آپ کو لیکن اگر کسی لفظ کی تشدید کو کسی ضرورت سے ہٹا دیں تو اس کو تخفیف کہتے ہیں، جیسے غم میں میم پر اور محل میں لام پر تشدید پہلے تھی مگر اب نہیں رہ گئی۔ تخفیف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بڑے لفظ کی ایک چھوٹی سی شکل بنائی جائے، جیسے گنہگار قبل مسیح کے لیے قاف اور میم لکھا جاتا ہے، یعنی قاف کا مطلب ہے قبل مسیح، یعنی مسیح سے پہلے، عیسیٰ مسیح سے پہلے، تو قاف اور میم ہم لکھ دیتے ہیں، یہ تخفیف کہلائے گا۔ اسی طرح علیہ السلام کے لیے ہم یہ عین کی نشانی لگا دیتے ہیں اس لفظ پر، تو یہ پورا علیہ السلام پڑھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان پر سب پر ہمارا یہ عین کا چھوٹا سا نشان ہوگا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پورا محمد آپ لکھیں گے، اس کے بعد میں صاد کی نشانی بنا دیں گے اوپر چھوٹی سی، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تخفیف کہلائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو مختصر کر دیا۔ تو یہ تخفیف آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں اور ہماری تھوڑی سی دماغ پر زور دینے کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تنوین اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ غور سے دیکھیے گا، تنوین اور غنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ تو بعض الفاظ کے آخر میں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے مگر نون لکھا نہیں جاتا، بلکہ حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش لگا دیتے ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر جیسے ہم نے الف پر لگا دیے تو یہ نون کی آواز نکالیں گے، جب کسی بھی لفظ پر ہم لگا دیں گے تو یہ نون کی آواز نکالیں گے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جب حروف پر دو حرکتیں ہوں تو وہ کہلائیں گے دوستو منون کہلائیں گے، ان کو منون کہا جائے گا۔ جیسے دیکھیے، جیسے یہ مثال آ گئی، فوراً، اتفاقاً، یہ ہے نہیں الف پر دو زبر لگ رہا ہے، الف پر دو زبر لگ رہا تھا، اس صورت میں قاف، لام، میم منون ہیں۔ جب دو زبر سے تنوین ظاہر کی جائے گی تو لفظ کے آخر میں رے یا گول ہے ہو تو زبر کی تنوین میں الف لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ الف لکھیں گے۔ جیسے دفاتن، دیکھیے دفاتن لکھا ہوا، تے کے اوپر دو زبر لگ رہے ہیں، یہ دو زبر لگ رہے ہیں تے کے اوپر، دفاتن یا خبردار۔ فارسی اور اردو لفظ میں تنوین جیسے اندازن، دیکھیے الف پر یہ دو زبر لگ رہے ہیں، اندازن، اندازن یا نمونہ غلط ہے۔ غنہ وہ نون ساکن ہے جو صاف ادا نہ ہو بلکہ ناک کے کنکنا کر ادا ہو، جیسے وہاں، آنچ، نون غنہ کی پہچان یہ نشان ہے۔ کون سے نشان ہے؟ خالی یہ ہے نون غنہ، اس کے پیٹ میں ہم نقطہ نہیں لگائیں گے تو یہ نون غنہ، اور یہ ناک سے بولا جاتا ہے آدھا نون۔ تو جیسے ہم منہ لکھیں گے تو منہ جب لکھیں گے تو اس میں نون غنہ آئے گا، نون کے بعد منہ، یہ
یہ نون غنہ پڑھا جائے گا، نقطہ لگے گا، لیکن اس کو نون غنہ پڑھا جائے گا، منہ پورا نون نہیں کی آواز نہیں آئے گی۔ جب یہ نون غنہ بے سے پہلے آتا ہے، دیکھیے اب سمجھیے، جب یہ نون غنہ بے سے پہلے آتا ہے، بے سے پہلے آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تو میم کی آواز دیتا ہے۔ جب یہ نون غنہ بے سے پہلے آتا ہے تو نون کی آواز دیتا ہے، جیسے ممبر، دیکھیے ممبر بے سے پہلے آ رہا ہے نون، تو ممبر، تو یہ کاہے کی آواز دے گا؟ میم کی آواز دے گا، ممبر، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ وہ الف ہے جس کی آواز ہو، اس کی علامت الف پر یہ نشانی آ جاتی ہے، یہ الف مدزورہ کہتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے پڑھا ہوگا شروع میں کہ الف مدزورہ، جیم ساکن، آج، آگ، آپ، آب، تو یہ الف ممدودہ ہے، اس کو ہم مد بھی کہتے ہیں۔ اب اردو میں الف مقصورہ نہیں ہوتا، عام بول چال میں اس مد کو کہتے ہیں، یعنی یہ مد ہوتا ہے، الف کے اوپر ہی آتا ہے، اور اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹی یہ اور واو معروف، وہ واو معروف یعنی واو جس کے پہلے پیش ہو، یا وہ ای جس کے پہلے زیر ہو اور خوب کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے دور، یعنی کہ دال پر پیش لگا ہوا ہے، دور، نور، اور تیر، یہ کہ نقطے لگے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹی یہ ہے، اور تیر کھینچ کر پڑھا ہوا، اسیر، اور یہ پیر، یہ چھوٹی یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ واو معروف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آتا ہے یہ اور واو مجہول، وہ واو جس کے پہلے پیش ہو، یا وہ ای جس کے پہلے زیر ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے دلیر، شیر، بٹیر، زور، شیر، اور۔ تو یہ دیکھیے یہ کہ سب نقطے لگ رہے ہیں، اگر ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو دلیر ہو جائے گا، شیر ہو جائے گا، بٹیر ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ واو مجہول ہے، اور اس کو ہم دلیر پڑھیں گے، شیر پڑھیں گے، بٹیر پڑھیں گے، زور اور شور پڑھیں گے، اور ای اور واو معروف جو اوپر پڑھ چکے ہیں اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، تیر، اسیر، پیر۔ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ کچھ سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا ہمیں واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مشق کے لیے ہے، مشق کیجیے گا اس کی۔ سوال نمبر 1، تشدید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے 5 الفاظ لکھیے جس میں تشدید استعمال ہوتی ہے، تو یہ جواب دیجیے گا یہاں۔ دوسرا ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آسانی سے جواب دے دیں گے، اور اس کی گھر پر بھی مشق کیجیے گا۔ اور تیسرا ہے غنہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے 5 الفاظ لکھیے جس میں غنہ استعمال ہو، یا جواب کی جگہ آپ جواب لکھیے گا۔ اور یہ چوتھا سوال ہے وہ حرف جس پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے اس کا جواب لکھیے۔ پانچواں ہے تنوین والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ آگے جواب لکھ دیجیے گا۔ چھٹا ہے جس حرف پر یہ نشانی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہیں، لیکن جب امتحان میں ہم کرتے ہیں تو تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو یہ سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔